بتائیں کہ اس وقت جو عام لوگ تھے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلم لیگ کے جلسوں میں جاتے تھے، تو عام جو بندہ تھا، عام شہری تھا، اس کے کیا احساسات تھے پاکستان کو لے کر؟ عام شہری جو ہے وہ پرجوش تھے. وہاں یہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی استاد ہے یا کوئی سرکاری ملازم ہے یا کوئی ان پڑھ یا کسان ہے. سب کے جذبات برابر تھے، ایکولی تھے، اپنے اپنے معیار کے مطابق تھے اور اپنے ہی توفیق کے مطابق وہ حصہ لیتے تھے. اپنی اپنی جگہ وہ تو کلچر ہی اور تھا، وہ تو زمانہ ہی اور تھا، وہ ٹاک آف دی ٹاؤن یہ بنا ہوا تھا پاکستان. اس کے علاوہ کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا، نہ کسی کو یا کوئی سمجھ تھی، نہ کسی کی منزل تھی. منزل ہی پاکستان تھا اور یہی ہماری ساری منزل تھی، اسی لیے کہ ہم جا رہے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی منزل تھی نہیں. تو چنانچہ ہم تمام بچے ہوں، بڑے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، جو بھی ہوں، کسان ہوں، استاد ہوں، سب اسی ایک ہی مہم پر لگے ہوئے تھے. پاکستان زندہ باد، لے کر رہیں گے پاکستان، بابے کو ووٹ دو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور پاکستان کو ووٹ دو، پاکستان زندہ باد. یہ ہمارے نعرے ہوتے تھے اور یہی ہماری زندگی تھی اور یہی اس کی ڈیٹیل ہے. اچھا، اپنا گھر باہر چھوڑنا ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے. ہمارا کوئی پڑوسی جو ہے وہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہو تو ہماری اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں سے یہاں پر کیا اپنے لوگ جو ہیں وہ جو مسلم لیگ سے وابستہ تھے یا پاکستان جو لوگ شفٹ ہو رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، ان کے لیے آسان تھا، وہ خوشی خوشی آئے یا پھر مجبور ہو کر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے؟ دو قسم کے لوگ تھے جو یہاں آئے انڈیا سے، جنہوں نے ہجرت کر کے پاکستان میں جو آئے وہ دو قسم کے تھے. ایک وہ جو پاکستان میں رہنے کے لیے جوش و خروش اور نظریاتی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے، انہیں ہمت تھی اور جذبہ تھا کہ ہم پاکستان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے. ایک تو یہ تھا. دوسرا وہ جو جبراً جن کو بھیجا گیا، قتل و غارت سے ڈر کر جو آئے. وہ رہنا تو وہیں چاہتے تھے لیکن قتل و غارت کی وجہ سے وہاں آئے بچاؤ کے لیے. کیونکہ جو ہی پاکستان بننے کا قریب آیا، پارٹیشن کے دن قریب آئے، مشرقی پنجاب میں بے حد قتل و غارت شروع ہو گئی تھی. خاص طور سے اس علاقے میں جموں سے لے کر نیچے لاہور، واگا اور نیچے امرتسر اور ساؤتھ کی طرف پنجاب میں، یہ سارا بارڈر جو ہے اس میں مہاجرین پاکستان میں آئے تھے. واگا سے بھی آئے اور شگرگڑھ تحصیل میں 3 طرف سے آئے. شمال کی طرف سے بھی آئے، جموں اور کٹھوعہ کی طرف سے، مشرق کی طرف سے گرداسپور پٹھان کی طرف سے آئے اور ساؤتھ ایسٹ کی طرف سے بھی آئے. ڈیرہ بابا نانک کے پل کو کراس کر کے وہ آئے. تو ان کے آنے پر بہت قتل و غارت ہوا، بہت ہی زیادہ ان پہ مصیبتیں ہوئیں اور کچھ کو وہیں مار دیا گیا. کچھ بچا کے آئے، جو آئے زندہ سلامت تو تھے لیکن نہ ہونے کے برابر. صحیح سلامت جو ہے صحت مند وہ بہت کم تھے لیکن زخمی زیادہ تھے. اور چونکہ شگرگڑھ تحصیل شہر میں ایک چھوٹی سی سرکاری ڈسپینسری تھی، 2 یا 3 کمروں کی تھی، اس کے بعد وسائل بھی کوئی نہیں تھے اور وہاں سب نے آ کے ڈیرے لگائی. ان کے بعد رکھنے کے لیے زخمیوں کو مرم پٹی کے لیے نہ دوائیاں تھیں، نہ کوئی اسٹاف تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو زخمی تھے وہ گراؤنڈ پہ فرش کے اوپر ان کو لٹایا ہوا ہے، چادر کے اوپر یا چٹائی کے اوپر، اور رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، داڑے مار رہے ہیں. بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بڑے بھی بوڑھے بھی. کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا آدھا سر نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کے کمر نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے. ہم نے کٹے پھٹے جسم اپنی اس عمر میں پہلی دفعہ دیکھے انسان، اور ہمیں بہت دکھ بھی ہوا، رونا بھی آیا اور ہمیں لیکن جوش تھا. ہم نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی خاطر قربانی دی. ہمیں تو وہ بہت اچھے لگے تھے اور ہم دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بچے تھے، ہم جو کر سکتے تھے، جو فیل کر سکتے تھے وہ کیا ہم نے. لوگوں نے مسلم لیگ کے جلسوں میں نعرے لگائے، پاکستان کی خاطر قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، امیدیں تھی پاکستان سے. تو آپ نے سارا کچھ پاکستان کے بنتے وقت سے دے کر ابھی تک دیکھ رہے ہیں، سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، تو آپ کی امیدیں جو ہیں وہ پوری ہوئیں کہ نہیں اس وطن سے؟ امیدیں تو پوری نہیں ہوئی لیکن یہ کہ خدا نے ہمیں اس منزل کی طرف رواں رکھا ہوا ہے جو اصل اس کی منزل تھی. ہم نے اپنے اعمال اور اپنی سرگرمیوں اور نظریہ پاکستان کو بلا کر ہم نے دانستہ
یا شعوری طور پر کوئی کوشش نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کی ہی عطا ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں رہے. صرف اتنا دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی صنعتی ترقی کی یہ حالت تھی, جیسے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بھئی جب پاکستان بنا تو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا, اور پھر یہ ہے کہ جو سرکاری دفاتر میں جو کاغذات کو نتھی کرنے کے لیے جو پن ہوتی ہے, کامن پن ہوتی ہے, وہ نہیں تھی. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم کیکر کے جو کیل ہیں ان سے یہ پیپر کیے گئے, جوڑے گئے. یہ لٹرلی ایسا ہوا, یہ مبالغہ آمیزی نہیں ہے, ایسا ہوا. پاکستان کی اٹھان یہاں سے شروع ہوئی. ہم نے خود اس وقت کے دور کا جو جغرافیہ پڑھا, جو ہم 4746 میں پڑھا, تو اس میں وہ خطہ جو پاکستان میں آیا, اس خطے میں جو صنعتی ترقی کا باب تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کارخانے, صنعتیں اور کارخانے, آٹا پیسنے کے کارخانے, چاول چھاننے کے کارخانے, دریاں بنانے کے کارخانے, اس طرح کے یہ کارخانے تھے. ان کو کارخانے کہا جاتا تھا اس خطے میں. جو خطہ پاکستان میں شامل ہوا اس کی یہ سطح تھی صنعتی. ویئر ایز کہ انڈیا اس وقت بھی ترقی یافتہ تھا. ٹاٹا کا فولاد کا کارخانہ دنیا بھر میں مشہور تھا, اور برطانیہ کی جہاں جہاں بھی حکومت تھی وہاں سپلائی ہوتا تھا فولاد. تو باقی ترقی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ ریشو تھا, یہ کمپیریزن تھا, یہ دونوں کے درمیان فرق تھا. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا